یہ کہتی ہے کہ ایک انسان کا جو والیوم اور وزن ہے زمین اس سے 30 ارب زیادہ وزنی ہے. ایک انسان کے والیوم سے زمین کا والیوم 30 ارب زیادہ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ایک سورج جو ہے وہ زمین سے 100 ارب زیادہ وزنی ہے. ایک کہکشاں کے اندر کئی ہزار سورج ہیں. ایک دنیا کے اندر کئی کہکشائیں ہیں. ایک عالم کے اندر کئی دنیایں ہیں اور ایک خلق کے اندر 18,000 عالم ہیں. کوئی بات سمجھا سکوں یا نہیں سمجھا سکوں؟ 18,000 عالمین ہیں. 18,000 عالمین میں کھربوں کی تعداد میں سورج ہے, کھربوں کی تعداد میں چاند ہے, کھربوں ضرب کھربوں کی تعداد میں دنیایں ہیں. علی ایک ہے, حجت ایک ہے. حجت اس لیے ایک ہے کہ یہ جتنی بھی خلائق ہیں یہ ان تمام پہ حجت ہے. ایک دن جناب سلمان نے کوفے کی مسجد میں بیٹھ کے علی سے پوچھ لیا تھا, یا علی یہ لوگ آپ کو خلافت کیوں نہیں دیتے؟ علی مسکرا کے کہا, آج سلمان میں تجھے اپنی حکومت دکھا کے آتا ہوں. میں تجھے بتاؤں کہ میری حکومت, تم کیا سمجھتی ہو کہ یہ چند لوگوں نے میری بیعت نہیں کی تو علی کو ان کی بیعت کی ضرورت؟ میں تجھے اپنی حکومت کا رقبہ دکھاؤں. یہ حدیث غمامہ کے نام سے کتب اہل بیت میں موجود ہے. غمامہ کہتے ہیں بادل کو. حدیث غمامہ بادل والی حدیث کتب اہل بیت میں تواتر کے ساتھ نقل ہوئی. معصوم نے فرمایا امیر المومنین نے کیا میں تجھے اپنی حکومت کا رقبہ دکھا کے. کچھ روایات میں ہے کہ جناب ابو ذر بھی ساتھ شامل تھے, کچھ میں جناب سلمان کو تنہائی میں ساتھ لیا اور علی نے ایک بادل کے ٹکڑے کو زمین پہ بلایا. علی اس بادل کے ٹکڑے پہ سلمان کے ساتھ بیٹھ گئے. بادل کے ٹکڑے نے سفر کیا اور ایک ایسی دنیا اور ایک ایسے عالم میں پہنچ گیا جہاں پر چاروں طرف برف کی طرح سفید مخلوقات تھی. یہاں دوسرا رنگ نظر کوئی نہیں آ رہا. وہاں پر نورانی سفید تخت ہے جہاں پہ علی جا کے بیٹھے. خوبصورت جوان علی کے سامنے ایسے زانوں ٹیک کے بیٹھ گئے جیسے لائق شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتے. نہ سمجھ آنے والی لہجے میں علی نے ان سے گفتگو کی. علی نے انہیں چند راز بتائے, عبادت کروائی اور علی اسی بادل کے ٹکڑے پہ بیٹھے. ایک ایسی کائنات میں علی لے کے سلمان کو چلے گئے جہاں پہ سرخ یاقوت کی زمین تھی. سرخ یاقوت کا سورج سا, یاقوت ہی کا تخت. علی اسی تخت پہ جا کے بیٹھے. لوگ علی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے نہ سمجھ آنے والے لہجے میں. پھر امیر المومنین بولے. بڑی لمبی حدیث کے ایک ایک کائنات میں ایک ایک عالم میں علی سلمان کو لے کے جاتے رہے. ایک ایک عالم میں سلمان چپ علی کو دیکھتا رہا. جب تمام عالمین کی سیر کروانے کے بعد علی نے کہا سلمان آنکھیں بند کر. سلمان نے آنکھیں بند کر کے کھولی. وہی کوفے کا ممبر تھا, اسی لکڑی کے ممبر پہ علی تھے, سامنے بیٹھے ہوئے چند لوگ تھے. جناب سلمان کی آنکھیں کھلی رہ گئی, منہ کھلا رہ گیا. جناب سلمان کی نہ آنکھیں بند ہو رہی تھی, سلمان نے آنکھیں پھاڑ کے صرف علی کا چہرہ دیکھ رہے تھے. امیر المومنین نے ممبر سے نیچے اترے, سلمان کی جھریوں والے ہاتھ پہ اپنے امامت کے ہاتھ کو رکھا. رکھنے کے بعد کہ سلمان تیری آنکھیں کی کھلی ہیں, اتنے غور سے میرا چہرہ کو دیکھ رہا ہے. جناب امیر نے فرمایا سلمان تیرا سوال یہ تھا کہ یہ بیعت کیوں نہیں کرتے؟ جس علی کی 18,000 عالمین میں حکومت ہو, چند جاہلوں کی بیعت مجھے چاہیے کیوں؟ مجھے کیا ضرورت ہے کہ یہ میری بیعت؟ یہیں پہ ایک اور واقعہ نقل ہوا ہے کہ امیر المومنین صاحب ہم بیٹھے ہوئے, یک لخت علی نے گفتگو کرتے کرتے منہ آسمان کی جانب کر کہا خدا تجھے جزائے خیر دے. اتنا جملہ کہنا تھا یا لوگوں نے آسمان کی طرف دیکھا, علی کس سے گفتگو کر رہے ہیں؟ جب دیکھا آسمان پہ کوئی چیز نظر نہیں آئی, یا علی یہ کس سے کہا خدا تمہیں جزائے خیر دے؟ علی نے فرمایا یہ ایک خلا میں رہنے والا پرندہ ہے جو کبھی زمین پہ نہیں آیا, یہ یہاں سے گزر رہا تھا, اس نے مجھے سلام کیا ہے. لوگوں نے دیکھ کے کہا یا علی پرندہ بھی نظر نہیں آ رہا, آواز بھی ہم نے نہیں سنی,
سلام کیسے کیا؟ علی نے انگلی کا اشارہ کیا، پلک جھپکنے سے پہلے پرندہ علی کی کلائی پہ آ کے بیٹھا۔ صحابہ کہتے کہ اتنا خوبصورت پرندہ ہم نے اللہ کی کائنات میں پہلے کبھی دیکھا۔ اس پرندے کا آگے یوں علی کے ہاتھ پہ بیٹھنا تھا، علی نے اس پرندے کی طرف دیکھ کے صحابہ کی طرف دیکھ کے اللہ نے کہا انطق فصیح اللسان، بول ذرا اس لہجے میں جسے یہ سمجھے، اس لہجے میں بول جسے یہ سمجھے، کیونکہ اگر تو اسی لہجے میں بولے گا جس سے تم مجھ سے باتیں کرتا ہے، یہ کہیں گے پتہ نہیں وہ چون چرا کیا کر رہا تھا، اور علی نے ترجمہ اپنی مرضی سے کر دیا۔ اللہ کا لطف فصیح اللسان، بول اس لہجے میں جسے یہ سمجھ سکے، اتنا کہنا تھا۔ پرندہ عربی زبان میں بول پڑا، بول کے علی نے کہا ابھی جب تو اوپر سے گزر رہا تھا تو نے مجھے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا یا علی جب بھی گزرتا ہوں تجھے سلام کر کے گزرتا ہوں، کیونکہ تو میری بھی حجت ہے، تو میرا بھی مولا ہے، تو میرا بھی مولا ہے۔ آپ حجت اور حجت کی اطاعت ہر مخلوق پر واجب ہوتی ہے، مجھ پہ واجب تھا کہ میں آپ کو سلام کر کے گزروں۔ علی نے اتنا جملہ سننے کے بعد اللہ کہا میں اپنے نوکروں کو ایک اور فضیلت بتا دیتا ہوں، بتا مجھے تو کبھی زمین پہ آیا؟ اس نے کہا کبھی نہیں آیا، رہتا کہاں خلا پہ، خلا میں رہتا ہوں، ہوا میں رہتا ہوں۔ فرمایا زمین پہ کبھی آیا نہیں، دانا کبھی چگا نہیں، کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے۔ مجھے علی کی ولایت کی قسم ہے، پرندے نے علی کے ہاتھ کا بوسہ دیکھے گا، تیری امامت اور ولایت کی قسم ہے، رہتا ہوا میں ہوں، زمین پہ اترتا نہیں ہوں، جب بھوک لگتی ہے تجھ میں درود پڑھتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے تو دشمنوں میں وہ آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہے کہ جنگ خندق میں علی نے عامر بن عبد ود کو زمین پہ گرایا، سنا ہو نا جی؟ مولا علی نے اس کے ہاتھ سے نیزے کو پکڑ کے علی نے یوں ہوا میں پھینکا۔ عمر نے نیچے سے آواز دے کے کہا اے علی کاش نیزہ ہوا میں اڑانے سے پہلے اس نیزے کو آپ دیکھ لیتے، اس میں اتنے قیمتی ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے، اگر 7 دفعہ بھی یمن اجڑتا یہ اسے آباد کر سکتے تھے، اتنے قیمتی ہیرے اور موتی لگے ہوئے، اور آپ نے ہوا میں اڑا دیا۔ کسی بھگوڑے کے ہاتھ آ گیا تو میرے مرنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں ہوتا تو نیزے کی قیمت پوری ہوتی، نہ اپنے ہاتھ میں رکھا نہ میرے ہاتھ میں رہنے دیا، ہوا میں اڑا دیا۔ کتابیں کہتی علی سینے پہ تھے، علی نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کے کہا اب ذرا دیکھ۔ اس نے آنکھوں سے جب دیکھا، اسے دیکھنے کے بعد کہا علی دریائے دجلہ ہے، ایک مچھلی کا بچہ ہے جو بھاگتا ہوا تیرتا ہوا جا رہا ہے، اور پیچھے ایک مگرمچھ منہ کھولے ہوئے آ رہا ہے۔ یا علی وہی میرا نیزہ جو ابھی آپ نے میرے ہاتھ سے پکڑا، یا علی اس مگرمچھ کی پوچھ میں جا کے لگا، علی چہرے پہ تھپڑ مار گا، بدبخت اس مچھلی نے مجھے پکارا تھا، اس مچھلی نے مجھے پکارا تھا۔ اور جا کے اب ڈاکٹروں اور طبیبوں سے پوچھ لینا، مچھلی اللہ کی کائنات میں واحد مخلوق ہے جس کی آواز کوئی نہیں، آواز بنتی ہے پھیپڑوں سے، اس کے پاس پھیپڑے ہی نہیں ہے۔ اللہ نے مچھلی کو پھیپڑے ہی عطا نہیں کیے۔ کائنات میں چونٹی کی آواز ہے، مچھلی کی آواز نہیں۔ چونٹی کی آواز تھی تو جناب سلمان نے سنی تھی، مچھلی کی آواز نہیں۔ پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دینا، مدینہ سیدہ میں نیتوں کے لہجے یا خدا سنتا ہے یا پھر علی سنتا، ارادوں کی زبان یا خدا سنتا ہے یا پھر یہ خدا کی حجتیں سنتی۔ فرمایا ہم ہیں پورے خلائق پہ حجت، ایک دنیا پہ واجب نہیں ہماری اطاعت کرے، کل خلائق پہ واجب ہے کہ ہماری اطاعت کرے۔ اگر میں نتیجے کے تھوڑا قریب لے آیا ہوں تو اگلی بات کرنے میں مجھے آسانی ہو جائے گی۔ معصوم نے فرمایا کہ ہم ہیں خلائق پہ حجت، ہماری دادی بطول ہے ہم پہ حجت۔ پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دینا، نتیجہ یہ نکلا، معصوم نے فرمایا ہم نے زمانے کو بتایا ہے کہ اللہ کیا ہے، ہماری دادی بطول نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کیا ہے۔ ہم نے زمانے کو توحید سکھائی ہے اور ہماری دادی سیدہ نے ہمیں توحید سکھائی ہے۔ جتنے سادات بیٹھے ان سے دعا لینے کے لیے، یہ صرف ہر چیز کی ایک زبان ہے، حرفوں کی بھی ایک زبان ہے، پورا علم ہے جسے علم الحروف بولتے ہیں، ہر حرف کے اعداد نکالے جاتے ہیں، حروف کا بھی ایک علم ہے، یعنی کہ جو لفظ حرف الف ہے یہ دلالت کرتا ہے توحید پہ، الف لفظ مخصوص ہے توحید کے ساتھ، با کا جو خط ہے یہ رسالت کی دلالت ہے، اس کے نیچے جو نقطہ ہے یہ امامت کی دلالت،
اور جتنے بھی حروف ہیں حروف تہجی میں، ان میں سے کوئی بھی حرف ایسا نہیں جو نقطے سے ظاہر نہ ہوتا ہو۔ ہر حرف کو بنانے کے لیے پہلے نقطہ لگانا پڑتا ہے۔ جتنے بھی علوم کھلتے ہیں وہ نقطے سے کھلتے ہیں۔ اسی لیے تو علم ترقی کرتا 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 جب کمپیوٹر کی زبان میں آیا تو اس نے بھی ڈاٹ میں پورا علم رکھ دیا۔ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، سرکار آپ نے میچ نہیں دیکھا تو کچھ تو باتیں آپ کو کر دی جائیں۔ ڈاٹ کے اندر تمام علوم کو مرکز بنا دیا گیا۔ ہر حرف نقطے سے شروع ہوتا ہے، نقطہ لگا کے نیچے کھینچا جائے تو الف بن جاتا ہے، نقطہ لٹا دیا جائے تو با بن جاتی ہے۔ با ہے رسالت پہ، الف ہے توحید پہ، نقطہ نیچے سے اوپر گیا تو لہجہ بن کے بولا، نقطہ لیٹ گیا تو ہجرت کی رات نبی کو بچا گیا۔ یہ پورا ایک علم ہے، اس میں اشرے چاہیے کہ ہر حرف کہاں سے شروع ہوا تھا، اور جو نقطہ ہے یہ دلالت کرتا ہے امامت پہ۔ لے اب میں لفظ سیدہ پہ کہنے لگا ہوں کیونکہ میں اپنے موضوع سے بالکل منقطع نہیں ہوا۔ موضوع ہے کہ معصومین ہے کائنات پہ حجت، ہماری دادی بطول ہے ہم پہ حجت۔ اگلا لفظ میں نے یہ کہا کہ انہوں نے کائنات اور خلائق کو بتایا کہ اللہ کیا ہے، ان 13 کو بطول نے بتایا کہ اللہ کیا ہے۔ اس کی وضاحت ایسے کر دیتے ہیں کہ آپ جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں، معصومین کے جتنے بھی نام ہیں، ان ناموں میں لقب چھوڑ دیجئے گا جو اصل نام ہے، ان ناموں میں کسی میں نام میں لفظ الف آپ کو نہیں ملے گا سوائے فاطمہ۔ جتنے بھی اسماء ہیں ان میں کسی میں لفظ الف حرف الف نہیں ہے، الف صرف اور صرف جناب فاطمہ پہ ہے۔ الف ہے دلالت توحید کی، توحید کی بین دلیل کو فاطمہ کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی چھپا ہوا ہے۔ اللہ نے ان کے ذریعے سے اپنی صفتیں ظاہر کی ہیں نا، ان کے ذریعے سے اپنی صفتیں ظاہر کی۔ اپنی رحمت دکھانی تھی تو نبی کو رحیم بنا کے بھیج دیا، اپنا جلال دکھانا تھا علی کو ذوالفقار دے کے بھیج دیا، حسن دکھانا تھا حسن بھیج دیا، کریمی دکھانی تھی حسین بھیج دیا۔ خدا نے ایک ایک کے ذریعے سے اپنی ایک ایک صفت کو ظاہر کیا۔ خدا نے اپنی باطنی صفت کو ظاہر کرنا تھا کہ وہ چھپا ہوا کیسے تھا، اس نے پردے میں بطول کو بھیج دیا۔ یہ بھی بطول ہے جو پردے میں ہے اور نظر نہیں آتا۔ جو ہے صاحبان جب پوچھا گیا معصوم سے کہ مولا یہ 1,24,000 نبیوں میں 313 رسول کیوں، اور 313 میں پھر 5 اولو العزم نبی کیوں؟ کتاب صفحہ 70 میں زامن امام سے پوچھا گیا۔ امام نے فرمایا جب ہمارے نانا معراج کی رات گئے تھے تو پوچھا تھا انبیاء سے بتاؤ تم سب کو نبوت کس بات پہ ملی؟ تمام نے یک زبان ہو کے کہا اقرار بنبوت کا بولایت علی ابن ابی طالب، ہم اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لائے، تیری نبوت پہ ایمان لائے اور علی کی ولایت پہ ایمان لائے۔ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ وَسَلْمَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ سوال کر نبیوں سے تمہیں نبوت کس بات پہ ملی؟ انہوں نے کہا ہمارے آگے اللہ کی وحدانیت کو رکھا گیا، رسول کی رسالت کو رکھا گیا، علی کی ولایت کو رکھا گیا۔ فرمایا تم میں سے 313 رسول کیسے ہو گئے؟ تِلْكَ رُسُلُنَا فَضَّلْنَا عَلَىٰ بَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تم میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت کیوں دی گئی؟ معصوم فرماتے جناب ابراہیم نے جواب دیا کہ ہم میں سے جسے فضیلت دی گئی ہے انہیں فضیلت اس بنیاد پہ دی گئی ہے انہوں نے اسے قبول کرتے ہوئے سوچا نہیں، فوراً قبول کیا رسالت۔ فرمایا اچھا تو پھر تم میں سے 5 اولو العزم کیوں آئے؟ اب لفظ سنیے گا جس کے لیے میں نے محنت کیا، 5 اولو العزم کیوں آئے؟ جناب ابراہیم کی آواز آئی ان 5 کو اجازت ہے کہ تیری بیٹی فاطمہ کا نام لے سکے۔ صرف 5 کے پاس اجازت تھی، اس لیے جب تفسیر پڑھیے گا تفسیر کا مطالعہ کیجئے گا، جب خدا نے حضرت آدم سے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم سنا یہ نام کن کے ہیں؟ آدم کا انت المحمود ھذا محمد، انت الاعلی ھذا علی، انت المحسن ھذا حسن، انت قدیم الاحسان ھذا حسین۔ لیکن جب نام مبارک کا جناب سیدہ آیا تو آدم نے سر کو جھکایا،
سر کو جھکا کے کہا میرے اللہ یہ وہ نام ہے جسے میں نہیں لے سکتا. اتنا کہنا تھا یہ آواز قدرت آئی جا ہم نے تجھے خلافت دے دی, اب ہم نے تجھے عزت دے دی, کیونکہ آج خلافت بن رہی ہے. جو اصول آج بنے گا یہ قیامت تک چلے گا. میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں جو فاطمہ کی عزت کرے وہ خلیفہ ہوتا ہے, جو فاطمہ کی توہین ہے خلیفہ نہیں ہوتا, لعنت اللہ ہوتا. خلافت ملتی ہی عزت زہرا کی بنیاد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. امام سے پوچھا گیا یہ اللہ کس اپنی عزت کی بات کر رہا ہے؟ امام نے فرمایا یہاں جو عزت توحید کا لفظ ہے وہ ہماری دادی بطول کے لیے آیا ہے. توحید کی عزت کو فاطمہ کہتے ہیں. متوجہ ہے؟ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, کلیہ بنا لیں, قانون بنا لیں, یہ وظیفہ لے کے جائیے گا, مجرب ترین عمل لے کے جائیے گا. مشکل سے مشکل ترین حاجت 13 میں سے کسی کو بطول کا واسطہ دے کے دیکھیے. واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا. 2 بھائی تھے, ایک متقی تھا ایک گناہگار تھا. جو متقی بھائی تھا وہ گناہگار کو لے کے زیارت کی طرف چل پڑا. سفر زیارات پہ تھا یا گناہگار پہ موت آ گئی. اس نے دعا کی مولا میری خواہش تھی کہ اپنے بھائی کو, بے شک گناہگار تھا خطا کار تھا, میں زندگی میں ایک دفعہ زیارت کروا دیتا, لیکن شاید اس کے گناہ اتنے زیادہ تھے کہ کریم نے اسے اپنی دہلیز پہ آنے نہیں دیا. اس نے بھائی کا جنازہ اٹھایا اور جنازہ اٹھا کے چلا. اسے جا کے اس نے مشہد مقدس میں دفنا دیا اور امام رضا علیہ السلام کی زری پہ بیٹھ کے ما صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو متقی تھا, جو پرہیزگار تھا, وہ جو ہے نا گریا کرتے کرتے اس نے دعا کی مولا میں اپنے بھائی کو لے کے آیا, آپ کے قبر کی زیارت کروا. اس کی قسمت نے ساتھ نہیں دیا. مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ عالم برزخ میں کس حالت میں ہے. معصوم کی زری پہ گریا کرتا کرتا اس متقی بھائی کی آنکھ لگ گئی. اس نے دیکھا کہ اس کا بھائی اسے ملنے کے لیے آیا. اس نے کہا بتا تجھ پہ کیا گزر رہی ہے؟ اس نے کہا جب تو نے مجھ پہ موت آری ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ مجھے آگ کے شعلوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. جب تو مجھے غسل دے رہا تھا تو تو مجھ پہ پانی ڈالتا تھا, وہ پانی آگ بن رہا تھا. میں خوش ہو رہا تھا کہ اس آگ میں یہ پانی آئے گا تو آگ ٹھنڈی ہو جائے گی, لیکن جیسے تو میرے وجود پہ پانی ڈالتا آگ مزید بھڑک اٹھتی. میں چیختا رہا, چلاتا رہا, لیکن تو میری آواز نہیں سن رہا. میں بار بار تجھے روک رہا تھا کہ نہ ڈال پانی. تو نے تابوت تیار کیا, میں دیکھ رہا تھا کہ وہ تابوت آگ کی صورت اختیار کر گیا. جب تم نے مجھے اٹھایا تو میں آگ ہی کی حالت میں تھا, لیکن جب تم میرا تابوت اٹھا کے مشہد میں حرم رضا میں داخل ہوا, حرم رضا کی حدود میں داخل ہونا تھا, آگ ٹھنڈی ہو گئی, تابوت سرد ہو گیا. میں خوش ہو گیا کہ اب میں بچ گیا. جو ہی تو میرے جنازے کو, کیونکہ آج بھی رواج ہے عراق میں کوئی مر جائے اسے دفنانا ہو تو اسے معصوم کی زری کا طواف کروا. ظاہر میری گواہی ہے ایسا ہوتا یا نہیں؟ جب تو طواف کروا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ امام کی زری صرف زری نہیں, زری کے اندر خود تخت پہ امام رضا تشریف فرما. لوگ جالی نہیں چوم رہے تھے, امام کے قدموں کے بوسے لیے جا رہے تھے, اور امام اپنا دستہ امامت اٹھا اٹھا کے ایک ایک زائر کے سر پہ پھیر رہے تھے. میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے, اس نے کہا میں دیکھ رہا تھا کہ میں بار بار امام کو بلا رہا تھا اور امام میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے, اور امام کے چہرے پہ جلالت تھی. میں نے اسی حالت میں دیکھا کہ طواف میں ایک نورانی شخصیت بھی طواف کر رہی تھی. اس نے میرے تابوت کو رکوایا, رکوا کے کہا مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ میں نے کہا نہیں. اس نے کہا میں خضر نبی ہوں جو زیارت رضا کے لیے آیا. میں نے کہا اللہ کا نبی مجھ پہ آگ تھی. اس نے کہا آگ تھی نہیں ابھی بھی ہے, رکی اس لیے ہے کہ تو حرم رضا میں ہے. جو ہی تیرا تابوت اس حرم سے باہر نکلے گا تجھ پہ پھر وہی عذاب طاری ہو جائے گا.
اس نے چیختے ہوئے کہا مجھے کوئی بچنے کا طریقہ بتائیے۔ جب میرا تابوت بالکل بیرونی دروازے کے قریب گیا تو خضر نبی کی آواز آئی اگر بچنا چاہتا ہے تو امام رضا کو اس کی دادی زہرا کا واسطہ دے۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں نے تابوت میں پکار کے کہا یبن زہرا، بہک کے زہرا، اے زہرا کا بیٹا تجھے زہرا کا واسطہ۔ اس نے کہا میری زبان سے لفظ زہرا نکلنا تھا یا امام کا چہرہ میری جانب پھر گیا، اور امام کی آنکھوں سے آنسو امام کی داڑھی میں آ گئے۔ امام نے کہا قیامت تک تجھ پہ عذاب ختم نہ ہوتا اگر تو میری ماں کا واسطہ نہ دے، تو نے مجھے میری ماں بطول کا واسطہ دے دیا۔ اے میرے بھیا میں بچ گیا اس میں زہرا کی وجہ سے۔ واللہ با حسین ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ لفظ زہرا کی فضیلت کیا ہے۔ مشکل سے مشکل ترین دعا جتنی میری بہنیں سن رہی ہیں، مصیبت ہو علم عباس پہ جاؤ۔ جتنی جلدی غازی زہرا کا وسیلہ سنتا ہے نا کوئی نہیں سنتا، کیونکہ یہ دعائے زہرا کا نام ہے۔ مشکل دعا ہو علم عباس پہ جاؤ، 2 رکعت نماز ہدیہ کرو بی بی فاطمہ، ہدیہ کرنے کے بعد کہو ابو الفضل العباس تجھے تیری ماں زہرا کا واسطہ۔ دوسری دفعہ آپ کو واسطہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ یہ وہ غازی ہے جسے آخری وقت میں زہرا نے کہا تھا حسین کو بھائی کہے۔ آج بھی جو کربلا کے زائر بیٹھے ہیں، تھوڑے دن پہلے میں اسی دھرتی کی زیارت سے واپس آیا، اللہ آپ میں سے ہر کسی کو لے کے منت سمجھو، دنیا کے نہ خرچ پورے ہوتے ہیں نہ اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ اس دنیا نے آپ کو نکلنے نہیں دینا، یہ آپ کو بار بار پکڑے گی۔ سب کچھ چھوڑ کے ایک دفعہ کربلا ضرور جاؤ، ایک دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ آؤ، قرضہ لے کے بے شک جاؤ، بھوکے رہ کے جاؤ، ایک دفعہ کربلا جاؤ ضرور۔ کاش انسان کو کربلا کی زیارت کا پتہ چل جائے کہ کربلا کی زیارت میں فضیلت کی۔ جناب عباس کے حرم میں جاؤ گے تو ایک باب ہے جسے کہتے ہیں باب ام البنین، جو زائر بیٹھیں گے جناب عباس کی بالکل زری پہ ایک دروازہ ہے جسے باب ام البنین کہتے ہیں۔ عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں حاجت کی نماز پڑھا کرو بی بی ام البنین کو۔ اس دروازے کی فضیلت یہ ہے کہ جب بی بی ام البنین کربلا میں زیارت حسین کے لیے آئی تھی تو بی بی جناب عباس کی قبر پہ نہیں گئی، جہاز دروازہ وہاں آ کے کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو کے غازی کی قبر دیکھ کے کہتی عباس میں نے تیری قبر پہ نہیں آنا، عباس میں حسین کی ظاہرہ بن کے آئی ہوں، عباس مجھے حسین کی قبر پہ جانا ہے۔ یہ کہہ کے بی بی وہاں سے پھر گئی، یا عباس قبر میں تڑپے۔ عباس کا قبر میں تڑپنا تھا یا سیدہ زہرا کی آواز ہے عباس نہ تڑپ، یہ حسین کی ماں ہے، میں زہرا تیری ماں۔